الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 5 پارٹ 2، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں اٹیچڈ پروناؤن مؤنث کی، یعنی ضمیر متصل مؤنث کے لیے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں ضمیر منفصل اور متصل دونوں میں سب سے پہلے ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ضمیر منفصل یہ فاصلے سے آتی ہے اور اسم کا استعمال اس کے بعد ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیا مؤمنۃ، ہیا مسلمۃ، ہیا صالحۃ، ہیا ذاکرۃ، ہیا شاکرۃ۔ پہلا فرق یہ کہ ضمیر منفصل پہلے اور اسم بعد میں، دوسرا ضمیر منفصل اور اسم تھوڑا فاصلے سے آ رہے ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ مکمل جملہ ہے، جبکہ اٹیچ پروناؤن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورا جملہ نہیں بن سکتے۔ ایک پہلی یہ کہ یہ اسم ان سے پہلے آئے گا، ضمیر بعد میں آئے گی، دوسرا یہ جوائنٹ ہو کر بالکل اٹیچڈ ہو کر آئے گی، اور تیسرا یہ جملے کا کوئی ایک ایسا یا تو فرسٹ یا سیکنڈ پورا جملہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرق ہے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل میں۔ جو اس کی مثال جیسے ربھا، دینھا، کتابھا، ولیھا، اہلھا، اس ایک عورت کا رب، اس ایک عورت کا دین، اس عورت کی کتاب، اس عورت کا سرپرست اور اس عورت کے گھر والے۔ تو یہ جملے کا ایک ایسا ہے، مکمل جملہ نہیں، اور ضمیر منفصل مکمل جملہ بنا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ضمیر متصل مؤنث کی دہرائیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ اس کا عربی پڑھیے گا۔ اس ایک عورت کا، ان دو عورتوں کا، ان سب عورتوں کا، آپ ایک عورت کا، آپ دو عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا، میرا، ہمارا۔ جی ہاں، واحد مؤنث کی، جیسے کہ آپ پوری سلائیڈ میں مؤنث کی ضمائر کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں کے سامنے لکھا 129 کہ گویا کہ مؤنث کی ضمیر قرآن کریم میں 129 مرتبہ استعمال ہوئی۔ ہما مؤنث کے لیے قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ ہن، اور یہ 134 بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ کہ مؤنث ضمیر متصل 2 مرتبہ، اور کما کا استعمال نہیں ہوا، کننا 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ ینا، یعنی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں لیکن مؤنث کے لیے، فیمینن کے لیے استعمال ان کا نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آج ضمیر متصل کے ساتھ جو اس سبق میں پڑھیں گے 6 ڈائریکشنز، 6 سمتیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ 6 ڈائریکشن آج کا ہمارا سبق ہے، ضمیر متصل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی تو 6 سمتوں میں 6 ڈائریکشن، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں، امام آگے، خلف پیچھے، 6 لفظ ہیں۔ پہلے پیئر ہے فوق اور تحت، فوق تحت، اوپر نیچے۔ دوسرا ہے دائیں بائیں، یمین شمال، یمین شمال، اور تیسرا پیر آ جاتا ہے امام خلف۔ اور امام اور خلف کے ساتھ 2 لفظ مزید بھی آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، امام آگے قرآن کریم میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بالکل سیم اسی کی میننگ میں آگے کے معنی کے لیے لفظ آ رہا ہے بین یدی، بین یدی، بین یدی، 40 ٹائمز یہ قرآن مجید میں ہے اس معنی کے لیے۔ تو عام عربی میں تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا استعمال کم ہوا ہے، اور اس معنی کے لیے دوسرا لفظ بین یدی یہ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ خلف پیچھے، خلف خا موٹی ہے اور لام ساکن ہے، خلف نہیں پڑھنا اس کو، خلف پیچھے۔ اور قرآن کریم میں 22 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا، اور اسی معنی کے لیے دوسرا لفظ وراء، وراء استعمال ہوا، اس کا معنی بھی ہے پیچھے، 17 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے۔ تو 6 ڈائریکشنز یعنی 6 سمتیں۔ ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کہوں گا، آپ عربی الفاظ دہرانے کی کوشش کیجئے گا، میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں، آپ عربی الفاظ کہیں کہ اوپر کے لیے فوق، فوق، تحت، تحت، یمین، شمال، امام، خلف۔ جی یہ 6 لفظ ہیں۔ اچھا ان پر دیکھیے گا ایک چیز کہ کچھ پر پیش ہے اور کچھ پر زبر ہے، 2 پر پیش ہے، یمینن، یمینن تنوین کے ساتھ ہے،
شمالن تنوین کے ساتھ. اس کے علاوہ باقی 4 لفظ ہیں فوق، تحت، امام، خلف. ان 4 الفاظ پر زبر آئی ہے، اس لیے کہ ان کا خاص استعمال ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ ان پر تنوین نہیں، زبر پڑھیں گے عام حالت میں. اس کے علاوہ کبھی ان پر زیر بھی آ سکتی ہے لیکن پیش نہیں آئے گی. ان 4 الفاظ پر زیر آ سکتی ہے، زبر آ سکتی ہے، پیش نہیں آئے گی. جبکہ یمین اور شمال پر تینوں اعراب یعنی زبر، زیر، پیش، ضمہ، فتح، کسرہ تینوں پڑھ سکتے ہیں. جی تو پہلا لفظ ہے فوق. فوق معنی اوپر. اوپر، اور اس کے ساتھ پیر میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ تحت. کیا معنی ہے اس کا؟ نیچے. نیچے. فوق تحت، فوق تحت. اب ان سے گردان پڑھیں گے، لیکن اب گردان ہم مذکر سے شروع کریں گے، دائیں ہاتھ سے پہلے پھر بائیں ہاتھ سے. جی ضمیر متصل مذکر مؤنث دونوں ہم فوق کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. فوقہ، فوقه. فوقہما، فوقهما. فوقہم، فوقهم. فوقک، فوقك. فوقکما، فوقكما. فوقکم، فوقكم. فوقی، فوقي. فوقنا، فوقنا. فوقہا، فوقها. فوقہما، فوقهما. فوقہن، فوقهن. فوقکی، فوقك. فوقکما، فوقكما. فوقکن، فوقكن. فوقی، فوقي. فوقنا. فوقنا. جی ترجمہ کریں گے. ایک سے اوپر، ان 2 کے اوپر، ان سب کے اوپر. آپ ایک کے اوپر، آپ 2 کے اوپر، آپ سب کے اوپر. میرے اوپر، ہمارے اوپر. اس ایک کے اوپر، ان 2 کے اوپر، ان سب کے اوپر. آپ ایک کے اوپر، آپ 2 کے اوپر، آپ سب کے اوپر. میرے اوپر، ہمارے اوپر. جی یہ پہلا لفظ ہے فوق، اور بالکل آسان ہے. ضمیر متصل پڑھائی ملا کر جب اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس ایک کے اوپر، ان 2 کے اوپر. فوقہ، فوقہما، فوقہم. اب دوسرا لفظ اس کے ساتھ تحت. تحتہ، تحت کا معنی نیچے، فوق معنی اوپر، تحت معنی نیچے. جی ترجمہ میں کروں گا، آپ کوشش کیجئے گا پورے طریقے سے، بھرپور طریقے سے آپ ساتھ ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں کہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں. کوشش کریں، اور جب تک آپ ساتھ پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے اور آپ کو یاد بھی ہے. جی ترجمہ میں کروں گا، عربی الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں. اس ایک کے نیچے، تحتہ. ان 2 کے نیچے، تحتہما. ان سب کے نیچے. تحتہم. آپ ایک کے نیچے، تحتک. آپ 2 کے نیچے، تحتکما. آپ سب کے نیچے. تحتکم. میرے نیچے، تحتی. ہمارے نیچے. تحتنا. اس ایک عورت کے نیچے، تحتہا. ان 2 عورتوں کے نیچے، تحتہما. ان سب کے نیچے. تحتہن. آپ ایک عورت کے نیچے، تحتکی. آپ 2 عورتوں کے نیچے، تحتکما. آپ سب عورتوں کے نیچے. تحتکن. میرے نیچے، تحتی. ہمارے نیچے. تحتنا. جی فوق اور تحت 2 بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اوپر مختلف چیزوں کے، جیسے فوق المسجد، مسجد کے اوپر. فوق السطح، چھت کے اوپر. فوق المکتب، تپائی کے اوپر. یا فوق الکتاب، کتاب کے اوپر. کہ فوق الرأس، سر کے اوپر. تو کسی بھی لفظ کے ساتھ ضمیر کے علاوہ بھی ملا سکتے ہیں، کسی چیز کے اوپر بھی. میز کے اوپر، کرسی کے اوپر. فوق الکرسی، کرسی کے اوپر. فوق کا آپ کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر. فوق الرأس کا آپ کے سر کے اوپر. تو یہ فوق. تحت معنی نیچے. اب تحت کوئی بھی چیز، جیسے تحت المکتب، تپائی کے نیچے. تحت السطح، کمرے کے نیچے. تحت المسجد، مسجد کے نیچے. تو فوق معنی اوپر، تحت معنی نیچے. آیت میں دیکھیے گا لفظ کو فوقہ. فوقہ معنی اوپر اور تحت کا معنی نیچے. مثال ہے فوقہ ورفعنا. اب آپ اجرا کیجئے گا، جو لفظ آ رہا ہے اس کا اشارہ بھی کرنا ہے آپ نے، ترجمہ بھی کرنا ہے، اور کوشش کریں سمجھنے کی. فوقہ اوپر کے معنی کے لیے وہ، اور ورفعنا فوقہم الطور. وہ اور رفعنا، رفعنا ہم نے بلند کیا.
फौक़हुम, इशारा कीजिएगा, क्या माना करेंगे? उन सब के ऊपर। उन सब के ऊपर, बहुत अच्छा। अतूरा, तूर किसे कहते हैं? पहाड़ को। तो क्या माना हुआ? वरफ़अना, हमने बुलंद किया, फौक़हुम, उनके ऊपर, अतूर, तूर पहाड़ को। तहता माना नीचे, वकान तहतहु कंजुन, वकान तहतहु कंजुन, और उसके नीचे खजाना है। वकाना और था, तहतहु, इशारा कीजिएगा, क्या माना करेंगे? एक के नीचे। उस एक के नीचे, कंजुन माना खजाना, तो तर्जुमा हुआ वकाना और था, तहतहु, उसके नीचे, कंजुन खजाना। और कहाँ था खजाना? ऊपर वाली वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर। ये तो बनी इसराइल के लिए कि बड़ी निकम्मी कौम रही है, बड़ी निकम्मी, बड़ी अंबिया ने मेहनत की, और ये फिर जो है उल्टे रास्ते पे, इनको बड़ी दावत देकर लगाया जाता और ये फिर उल्टे चल पड़ते। तो ये इनकी फितरत रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा कोई तूर को उठा लिया उनके सर पे कि सीधे सीधे चलते हुए नहीं, फिर इस्तिग़फ़ार किया तो या अल्लाह बिल्कुल सीधे चलेंगे। लेकिन फिर इनकी फितरत में ही, और क़यामत तक ये यहूद क़यामत तक नहीं सुधरेंगे, कुछ भी हो जाए। कितनी मरतबा इनको मार पड़ी, एक मरतबा पिछली जंग अज़ीम, दोनों में इनको कितनी मार पड़ी, लेकिन सुधरते नहीं हैं ये, और क़यामत तक ये नहीं सुधरेंगे। वरफ़अना, और दूसरी वकाना तहतहु कंजुन, और उसके नीचे ख़जाना था। कहाँ था ख़जाना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती से गुज़रे, उनसे उन्होंने मांगा कि हमें खाना दे दें। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया कि उनकी मेहमान नवाज़ी करें, तो मेहमान नवाज़ी से इनकार किया। लेकिन जब आगे चले तो एक दीवार थी, वो टेढ़ी थी, तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि गारा बनाए, ये हमने दीवार तामीर करनी है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमें खाना पानी भी नहीं दिया, तो इनके लिए हम काम क्यों करें? तो वो उनके लिए दूसरा सवाल और जुदाई का, फ़िराक का जो है एक इजाफ़ा था कि उन्होंने कहा कि अब इसके बाद मेरी और आपके दरमियान में जुदाई होगी, 3 के बाद होगी। तो वकान तहतहु कंजुन, वो दीवार तामीर की। और ये मुझे, आपको, हर मुसलमान को ये कुरान का पैगाम है कि रिफ़ाई काम, समाजी काम, ये भी एक दीन का हिस्सा है, ये भी एक दीन का हिस्सा है। खुदा की मखलूक की खिदमत करना, ये भी दीन का एक हिस्सा है। उनको खाना भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दीवार सीधी करके गारा बनाया, मट्टी पानी जमा की और दीवार को सीधा बनाकर छोड़ दिया। वजह कि एक रिफ़ाई काम, एक समाजी काम, एक समाजी वर्कर होना। ये आप भी कोशिश करें कि जब कभी भी हो किसी की ज़रूर हेल्प करें, मदद करें, रिफ़ाई काम में अपना हिस्सा डालें, समाजी तौर पर काम करें और समाजी वर्कर बनकर रहें। फ़ौक़ और तहत की मज़ीद आयात में मश्क, पहली 3 आयतें हमारे पास फ़ौक़ ऊपर, यग़शाहु ढांप रखा था, हु उसको, मौजुन एक मौज ने, मिन फ़ौक़िही, मिन फ़ौक़िही, फ़ौक़िही का इशारा कीजिएगा, क्या माना करेंगे? उसके ऊपर। जी, उसके ऊपर। तो मिन फ़ौक़िही, उस एक के ऊपर, मौजुन, दूसरी मौज, ढांप रखा था मौज ने, और उस एक मौज के ऊपर दूसरी मौज। वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, अभी अभी ये आयत हम पढ़ चुके हैं। फ़ौक़कुम, जी फ़ौक़कुम, जी वहाँ फ़ौक़हुम था, इशारा कीजिएगा। वरफ़अना, हमने उठाया, फ़ौक़कुम, क्या माना करेंगे? आप सब के ऊपर। आप सब के ऊपर, अतूर। अब ख़ुद उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुखातब किया कि हमने उठाया था तुम्हारे ऊपर कोई तूर को, फ़ौक़कुम, फ़ौक़कुम, आप समझ सकते हैं, माना कर सकते हैं। लअकलू, अलबत्ता खाएंगे, मिन फ़ौक़िहिम, जी फ़ौक़िहिम इशारा कीजिएगा, क्या माना होगा? उन सब के ऊपर। उन सब के ऊपर। व मिन तहत अर्जुलिहिम, अर्जुल, रिजलुन की जमा है, अर्जुल पाँव, अर्जुलिहिम क्या माना करेंगे? उन सब के पैर। जी, पहले इशारा कीजिएगा, अर्जुलिहिम, तर्जुमा कीजिएगा, उन सब के पैर। उन सब, मिन तहत अर्जुलिहिम, उन सब के पाँव के नीचे से। तो आयत का माना बना, लाकलू, अलबत्ता खाएंगे, मिन फ़ौक़िहिम, ऊपर से भी, व मिन तहत अर्जुलिहिम, और नीचे से भी, ऊपर से भी खाएंगे
اور نیچے سے بھی کھائیں گے۔ تحت کے لیے 3 مثالیں ہیں، آپ ترجمہ کیجئے گا، اشارہ پہلے کیجئے گا پھر ترجمہ۔ آیت ہے وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جی تحتہم اشارہ کیجئے گا، معنی کیجئے گا ان سب کے نیچے، جی وَمِن تَحْتِهِمْ اور ان سب کے نیچے سے ظُلَلٌ بادل ہوں گے، ظُلَل معنی بادل۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ اور یہ نہریں ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتی، تحتی کا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ میرے نیچے، جی هَذِهِ الْأَنْهَارُ یہ نہریں ہیں، تجری جو بہتی ہیں، من تحتی میرے نیچے سے، جنت کا خطاب ہے۔ یغشاہم ڈھانک لے گا، ہم ان سب کو، العذاب و عذاب، من فوقہم، من فوقہم کا اشارہ کیجئے گا، جی کیا معنی ہوگا؟ ان سب کے اوپر سے، ان سب کے اوپر سے۔ وَمِن تحت ارجلہم، من تحت ارجلہم، جی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی ہوگا؟ ان سب کے نیچے سے، ان سب کے پاؤں کے نیچے سے، تو ارجل کا اشارہ ہی اس طرف ہے کہ نیچے سے، اور نیچے سے بھی۔ یغشاہم العذاب ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے بھی۔ تو ہمارے 2 لفظ اجرا کے ساتھ مکمل ہوئے، فوق اور تحت۔ تو الحمدللہ ہم نے 2 لفظ اور ان کا قرآن کریم کے آیات میں اجرا کیا۔ انشاءاللہ تبارک اگلی الفاظ کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔